نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام تکلیف نہ دیجیے لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کے حوالے سے ایک روایت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کی کوئی دعا آسمان تک بلند نہیں ہوتی، اس کی دعا میں سے کچھ بھی اوپر نہیں پہنچتا، زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو لازماً دعا میں درود پاک کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ آئیے ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ ہمارا پروگرام ملاحظہ کرتے ہیں جس کا نام ہے تکلیف نہ دیجیے۔ اب تکلیف کا جہاں تک تعلق ہے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی جہاں تک بات ہے، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بازار میں انسان کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، محلے میں گلی میں کسی کو کسی سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، گھر میں بندہ بسا اوقات کسی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے، کاروباری ایریاز میں کسی کو کسی سے تکلیف پہنچتی ہوگی، پہنچاتے ہیں پہنچانے والے، لیکن ایک ایسا مقام کہ جہاں پر کسی کو تکلیف پہنچانا تو دور کی بات، بندہ وہاں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں وہاں جا کر کسی کو تکلیف پہنچاؤں گا۔ وہ مقام کون سا ہے کہ جہاں بندہ کسی کو تکلیف پہنچانا تو دور کی بات، تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ واقعی وہ مقام ہے تو ایسا کہ وہاں پر بندہ تکلیف پہنچانا تو دور کی بات، تکلیف پہنچانے کا کسی کو سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن وہاں بھی بسا اوقات بندہ جو ہے وہ اپنے کسی عمل سے یا اپنے کسی ایسے کام سے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، وہ مقام مسجد ہے۔ جی ہاں مسجد وہ بابرکت مقام ہے، وہ برکتوں والا مقام ہے کہ جہاں بندہ گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتا، کسی کو تکلیف پہنچانا تو دور کی بات، کسی کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ظاہر بندہ مسجد میں آتا ہے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، نیکی کمانے کے لیے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں، کچھ عوامل ایسے ہیں، وہ کیا کام ہے کہ بندہ مسجد میں بھی آ کر ان کاموں کا ارتکاب کر کے، ان اعمال کا ارتکاب کر کے دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا ہوتا ہے، دوسروں کو اس کے ذریعے تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج انہی عوامل پر، انہی کاموں پر ہم اپنے مہمان مبلغ دعوت اسلامی محمد شبیر اتاری صاحب سے گفتگو کریں گے۔ شبیر بھائی، آپ کو پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ شبیر بھائی، عرض یہ تھی کہ جیسا کہ مسجد، جسے حدیث پاک میں بتایا گیا کہ یہ بہترین روئے زمین کی بہترین جگہ، سب سے بہترین جگہ تو فرمایا گیا مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ تو بازار کو فرمایا گیا۔ تو ظاہر پتہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ مسجد میں بندہ آتا ہے اللہ کی رضا پانے کی نیت سے آتا ہے، مسجد میں آ ہی اسی لیے کہ میں ثواب کماؤں گا، نیکی کماؤں گا، کچھ اچھے کام کروں گا، لیکن کیا مسجد میں بھی بندہ
کسی کو تکلیف پہنچا کر، ایسا تو نہیں کہ گیا تھا ثواب کمانے کے لیے اور کچھ ایسے کام کر لیے تو وہ بجائے ثواب کمانے کے، بجائے نیکی کمانے کے، کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہ گار ہو کر مسجد سے باہر نکل رہا ہوں. تو میں چاہوں گا کہ کچھ ایسے کام کی طرف آپ رہنمائی فرمائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بندہ اس کی توجہ نہ ہو اور اس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہو کر مسجد سے باہر نکل رہا ہو. تو وہ کون سے کام ہے کہ جس سے بندے کے ذریعے بندے کو مسجد میں بھی تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑی آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ چاہتا تو نہیں ہے جی کہ میں یہاں پر کسی کو تکلیف پہنچاؤں یا مجھ سے کوئی گناہ ہو، صحیح. کیونکہ مسجد میں جاتا ہی بندہ اس لیے ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، میرا رب راضی ہو، میں نیکی کروں، ثواب حاصل کروں، نماز پڑھوں، عبادت کروں، اس لیے بندہ جا رہا ہے. مگر لا علمی کی بنا پر، علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے نہ کرنے کے گناہ کر کے بعض مرتبہ بندہ واپس آتا ہے. تھوڑی سی بندہ توجہ دے دیں، احتیاط کر لیں، کتنا علم حاصل کر لیں، صحیح. تو واقعی وہ الحمدللہ گناہ سے بچنے میں اور نیک اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائے. بس آپ کا شبیر بھائی علم بھی ہوتا ہے لیکن اس طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، یہ بھی میرے اس ہوتا ہے. کام سے پتہ بھی ہوتا ہے مگر توجہ نہیں ہوتی. تو توجہ تو رکھنی پڑے گی نا. کہتے ہیں نا وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، توجہ ہٹی درگھٹنا گھٹی. تو واقعی یہاں پر بھی توجہ ہٹی ہے تو پھر گناہ کا معاملہ ہونے کا چانس رہتا ہے. اور مسجد تو جیسا آپ نے شروع میں بھی بتایا کہ مسجد دنیا میں سب سے بہترین جگہ، بے شک سکون حاصل کرنے کی جگہ. اس کی ہوا جو ہے نا یہ ایمان کو تازگی بخشتی ہے. بندہ مسجد میں جائے نا دل دماغ روشن ہو جاتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے. آپ کی اس بات سے مجھے میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ مسجد کی جو فضا ہے نا، اس کی فضا میں بھی شفا ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اور مسجد کی فضیلتیں تو بے شمار، اس کو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے. سبحان اللہ. اور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو فرماتے ہیں کہ مسجد کو دیکھو تو درود پاک پڑھو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور مسجد میں بندہ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے، جتنی سانس نکالے گا اور جتنی سانس داخل کرے گا ہر سانس پر اسے 10 نیکی ملے گی، سبحان اللہ. 10 گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں ایک درجہ بلند ہوگا. یعنی مسجد میں گیا گویا وہ نیکیوں کا میٹر چالو ہو گیا. ایک ریسرچ سنا تھا میں نے، سائنس کا ایک ریسرچ ہے کہ 1 منٹ میں بندہ کم و بیش 70 سانس داخل کرتا اور نکالتا ہے. اگر اللہ کے نزدیک یہ گنتی درست ہے تو بندہ اگر 1 منٹ بھی مسجد میں بیٹھ جائے نا 10 نیکی ایک سانس نکالنے اور داخل کرنے پر، تو 700 نیکیاں، 700 گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت میں 70 درجے بلند ہو جائیں گے. اب غور کرنے کا مقام ہے کہ بندہ جو مسجد میں زیادہ وقت گزارے گا اس کو کتنی برکت ملے گی. اور ویسے مسجد میں وقت گزارنا یہ مومنین کی نشانی بھی ہے. سبحان اللہ. اچھا، مسجد گناہوں سے بچنے کے لیے مضبوط قلعہ ہے. جیسے بندہ ایک قلعے میں سیف ہوتا ہے نا، ایسے ہی مومن جو ہے یہ مسجد میں ہوتا ہے تو گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور نیکی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو واقعی جمیل بھائی ہے تو یہ بہت بابرکت مقام. اب بے توجہی کیسے ہوتی ہے، میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ کن بنا پر بندہ بے توجہی میں ان معاملات کو کر دیتا ہے. جیسا کہ مسجد میں بدبودار منہ لے کر جانا. اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک تعداد ہے کہ جن کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. اچھا، خود کے منہ کی بدبو خود کو نہیں پتا چلے گی. صحیح ہے. ہم اس کی مثال دینا، آپ نے عطر لگا لیا، چند منٹ تو خوشبو آپ کو آئے گی، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو نہیں آئے گی. کوئی اور بولے گا کون سا عطر لگایا، ارے یار مجھے تو آ نہیں رہے، ہاں مجھے آ رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے. بدبو کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جب بات کرتا ہے کسی سے اس کو خود کو نہیں پتا چلے مگر سامنے والا جو نا اس کو محسوس کرتا ہے. تو ایک تو بدبودار منہ لے کر مسجد میں جانا، اس سے تکلیف پہنچتی ہے. دوسرے نمبر پر ایسا لباس پہن کر جانا کہ جس میں بدبو آ رہی ہے. تو یہ بھی تو ایک مسجد میں جو نمازی ہے ان کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے. اور مسجد میں نمازی تو ہے ہی ہے مگر فرشتے بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تیسرے نمبر پر بندہ ایسے ساکس جو موزے وغیرہ پہنتے ہیں اسے نہیں پتا ہوتا مگر وہ موزے جب وہ کہتے ہیں نا نکالتا ہے، یا وہ اچھا موزے نکال بھی دیے ہیں مگر اس کے پیر سے جو بدبو مار رہی ہوتی ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں نا ساؤنڈ پروف کمرہ ہو، اے سی والا ہو، وہاں ایسے ساکس پہن کر کوئی جائے گا نا اسے پتا چلے گا بدبو کتنی آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ جائیں تو چھوٹے چھوٹے بچے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. بعض بڑے
ان کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ گیلے پیر لے کر مسجد میں آنا. اب وضو کیا, صاف کیے نہیں باہر صحیح طریقے سے, وہی گیلے والے یا مٹی والے پیر لے کر بندہ جب مسجد میں آتا ہے, اس کی دری خراب ہوتی جاتی ہیں. صحیح ہے. اور دری خراب ہوتی ہے, اس دری سے بعض مرتبہ بدبو آ رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو آپ نے فرمایا نا دری کا, تو مجھے اس کا تجربہ باقاعدہ کئی مسجدوں میں, کسی مسجد میں تو دری میں سے مطلب ایسی بو آتی کہ سجدہ میں سانس روکنی پڑتی. سانس روکنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ مسجد میں بندہ نماز کے لیے آیا, وضو کیا. اب وضو کے قطرات تو ویسے ہی ایک روایت کے مطابق کہ جب بندہ وضو کرتا ہے جی جی تو اس سے جو پانی گرتا ہے نا وہ اس کے گناہ کو لے کر گرتا ہے. سبحان اللہ. اور مسجد میں یہ قطرات کو ٹپکانے کی اجازت نہیں بلکہ جائز نہیں ہے. جی جی تو اب ہونا یہ چاہیے کہ بندہ باہر ہی اس کو اچھے سے صاف کر کے, تاکہ پانی کے قطرے جن کی داڑھی ہوتی ہیں, بعض مرتبہ ان کو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں نا تو قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں. صحیح. اتنی بھی کہتے ہیں نا جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ پانی کے قطرے گریں. اچھا شبیر بھائی, آپ نے جیسے یہ کچھ باتوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی, جس میں سے ایک آپ نے بدبو بھی بتائی, انڈرسٹوڈ, بہت زبردست تکلیف ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کسی کو پرابلم ہی ہوتی ہے, مطلب اس کو بیماری ہو جاتی ہے, چاہے وہ پیٹ کی خرابی سے ہو یا کسی اور وجہ سے, جیسے اس کو گندا دہنی جس کو بولتے ہیں, گندا دہنی کا مرض لگ جاتا ہے, منہ سے بدبو آنے کا. اگر کسی کو ایسی پرابلم تو اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے. یا کچھ چیزیں ایسی کہ بس اوقات اس کو کھا کر, اس کو پرابلم تو نہیں منہ کی بدبو کا مرض, لیکن پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اگر آپ کھا کر مسجد میں جاتے ہیں جی تو وہ وقتی طور پر اس میں سے, تو وہ آپ, میں چاہوں گا کہ ایسی کون سی چیزیں کہ جن کو کھا کر مسجد میں جانے سے جی جی اس کو منہ صاف کیے بغیر جانا, اس سے بھی مطلب بدبو پیدا ہو جاتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو کچھ ایسی چیزیں بتا دیں کہ ان کو کھا کر مسجد میں. پہلے نمبر پر تو جمیل بھائی, منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں جی جی گھر میں پڑھی جانے والی نماز مکروہ ہے. یہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتویٰ رضویہ شریف میں, کہ گھر میں بھی جیسے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں, مرد کو تو مسجد میں نماز پڑھنی ہے, عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں اور منہ سے بدبو آ رہی ہے تو اس حالت میں نماز پڑھنا ہی مکروہ ہے. اب یعنی اس کو چاہیے کہ پہلے وہ منہ کی بدبو کو دور کرے, صفائی کرے. اچھا, اور ایسی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. اللہ اکبر. یہ حکم ہے کہ منہ میں بدبو آ رہی ہے تو ایسی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے جب تک منہ صاف نہ کر لیں, اور دوسرے نمازی کو ایذا پہنچنی حرام ہے. مسجد میں جانا بھی حرام بدبو کی حالت میں, اور اسی حالت میں دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ بھی حرام. اور دوسرا نمازی نہ بھی ہو تب بھی بدبو سے ملائکہ کو تکلیف پہنچتی ہے, فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اب جو آپ نے کہا نا کہ کیا چیز کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے, جیسے منہ میں ویسے بدبو کی اگر پرابلم نہیں, اور آپ نے درست فرمایا, بعضوں کو نا پیٹ کی بیماری ہوتی ہے, مطلب بخارات اٹھتے رہتے اور اس سے منہ میں بدبو آ رہی ہوتی ہے. اچھا, منہ میں بدبو کا ایک سبب کیا ہوتا ہے, دانتوں کی صحیح صفائی نہ کرنا. بعض برش نہیں روزانہ, اور اس میں مسواک تو شاید 100 میں سے 1 کوئی کرتا ہوگا. حالانکہ مسواک کے بارے میں ہے کہ ہر موت کے علاوہ ہر بیماری سے اس میں شفا ہے. اور مسواک جو کرتا ہے دانت مضبوط بھی رہتے, چمکیلے بھی رہتے, بدبو بھی نہیں آتی, اور بہت سارے فائدے الحمدللہ ملتے ہیں. اب ہوتا یہ جمیل بھائی کہ جیسے کھانے کے بعد کھلال کرنا یہ سنت بھی ہے, جیسے کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے. اب ہوتا یہ ہے جمیل بھائی کہ بندہ کھاتا ہے, جیسے گوشت کھایا, اب اس کے ریشے منہ میں پھنس گئے, اب اس کی جو صفائی نہیں کرتا نا, ہوتا کیا پتا, یہ 1 دن 2 دن اندر پڑے رہتے ہیں. جیسے ہمارے گھر میں بھی کھانا یہ کتنے دن سلامت رہتا ہے, بغیر فریز کے وہ کھانا کتنے دن سلامت رہے گا, 1 دن تو بہت ہو گیا, آدھا پونا دن 1 دن. اب جو چیز آپ نے کھائی تھی نا, اب وہ اس کے ریشے 2 3 دن منہ میں پڑے ہوئے, اس کی صفائی نہیں ہو رہی ہے. اب ہوتا کیا ہے پتا, یہ بگڑتا ہے. اب جب بگڑتا ہے تو پھر بدبو آتی ہے. اب آپ محسوس کریں گے نا, بازو کو ہوتا ہے کہ جو چیزیں پھنسی ہے, خلال کیا نہیں اس نے, اب اندر سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, اسے نہیں پتا چلتا, سامنے والے کو محسوس ہوتا ہے. اور آج کل مطلب یہ ہے بھی نہیں کہ بس کھایا اور وہ جیسے تیسے پانی پیا, کھڑے ہو گئے, منہ کی صفائی کلی کرنے کا ایک جو معمول ہونا چاہیے صحیح معنوں میں. پانی منہ میں لیا, فلحال اس کا تو جیسے ذہن ہی نہیں بنتا, بس وہ سلی تھوڑی بہت گھما لی. اس کو اچھے طریقے سے, بلکہ میں تو کہوں گا سنت کی نیت سے کھانا کھانے کے بعد خلال کر لیا کرے, ثواب بھی ملے گا, دانت بھی صاف ہو جائیں گے. اچھے سے کلی کریں, 2 بار 3 بار 4 بار. تو دانتوں کی بیماری ہوتی ہے نا, اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ کھانے کی چیزیں پھنسی رہ جاتی ہیں,
بدبو بھی اس سے آتی ہے اور پھر وہ جب سڑتا ہے نا تو سڑا پیدا ہوتا ہے اور اس سے دانتوں کے اور داڑھوں کے کئی مرض پیدا ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے کہ ان بیماریوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے تو ہمیں خلال کی سنت پر بھی عمل کر لینا چاہیے, کلی بھی کر لینی چاہیے. اب وہ چیزیں جس کو کھا کر جانا منع ہے, تو جیسا کہ پیاز, کچی پیاز ہے, کچا لہسن ہے, کچی مولی ہے, اس طرح کی, اور اس کے علاوہ بھی وہ چیزیں جس سے واقعی بدبو آتی ہے, ہمیں اسی چیزوں کو کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے. اگر کھا لیا, اچھا کھانا منع نہیں ہے, یہ کچی پیاز کوئی کھا لے یا کچی مولی کوئی کھائے منع نہیں ہے, مگر کچا کھایا اور اس کے بعد مسجد میں جائیں گے تو پھر بدبو آنے کا امکان ہے. کھایا ہے پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے, نماز کا وقت قریب ہے نا, ان چیزوں کو کھانے سے بچیں. جیسے رات کا کھانا ہے تو عشاء کی نماز پہلے پڑھ لے بعد میں کھا لے, ظہر کی نماز پہلے پڑھ لے بعد میں کھا لے, تاکہ 2-3 گھنٹے کے اندر یہ چیزیں دور ہو جائے گی. اور اگر کھا لیا ہے اور نماز پڑھنی ہے تو پہلے پراپر طریقے سے نا منہ کی صفائی کریں, پھر نماز اور مسجد کی طرف جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی زبردست آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. اچھا یہ تو آپ نے شبیر بھائی کچی پیاز, مولی اور لہسن کا جو آپ نے ذکر فرمایا, بس اوقات کچھ بھی آپ نے کھایا ہے تو کھانے کی اسمیل تو مسالے وغیرہ کی اسمیل, جیسے اب رمضان میں افطاری کی ہے جی, اور افطار کے فوراً بعد مغرب کی نماز پڑھنی ہوتی ہے, تو وہاں اللہ اللہ منہ کی صفائی کیا, اور پھر سمجھ میں یہ آتا کہ چاہے کچا پیاز یا کچا لہسن کھایا ہو یا نہ, کوئی بھی چیز آپ نے ان شارٹ کھائی ہو, تو سمجھ میں تو یہ آتا کہ مسجد میں جانے سے پہلے منہ کی صفائی. میرے امیر علیہ سنت تو یہاں تک فرماتے ہیں, آپ کا تو معمول بھی ہے, میں آپ کو FGN چینل کے ناظرین امیر علیہ سنت کا معمول بتاتا ہوں. آپ ترغیب بھی دلاتے ہیں, مگر آپ کا ایک انداز مبارک ہے, آپ پہلے خود عمل کرتے ہیں پھر دوسروں کو ترغیب دلاتے ہیں. آپ کا معمول یہ ہے کہ آپ افطار کے وقت جو افطار کرتے ہیں نا وہ پانی سے کر لیتے ہیں. اللہ, پانی سے افطار کرتے ہیں, نماز مغرب ادا کرتے ہیں, ماشاءاللہ سورہ ملک, سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کھانا کھاتے ہیں. ہوتا کیا ہے, تقریباً جگہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے افطار کا ٹائم ہوا 2 سے 4 یا 5 منٹ میں اذان ہوتی ہے. اب پورے دن کا بندہ بھوکا ہے, آپ نے جناب 15 گھنٹے صبر کیا ہے, آدھا گھنٹہ اور صبر کر لیجیے. پانی تو پی لیا نا آپ نے, ٹھیک ہے, انرجی مل جائے گی. سنت پانی سے بھی ہے, کھجور سے بھی ہے. اچھا کھجور کھائی تو بھی افطار ہوگی, ماشاءاللہ سنت بھی ہے. اب ہمیں کرنا ہی ہوگا کہ منہ کی پراپر صفائی کرنی ہوگی. اب 5 منٹ میں کیا ہوتا ہے, تھال بھی سجا ہوتا ہے جمیل بھائی, اور نماز بھی پڑھنی ہے. پورے 15 گھنٹے سے تو کھایا نہیں تھا. اب جو بندہ ٹوٹتا ہے, جو ہاتھ میں آیا ہے وہ کھاتا ہے, اس میں بھی سموسے, اس میں کچی پیاز ہوتی ہے. اب یہ کھایا تو بولیں گے نہیں, اس کو بولتے نگلا, ٹھیک ہے. اب یہ سب کر اگر 5 منٹ میں پھر مسجد کی طرف بھی جانا ہے, بعض مرتبہ اس میں 1 رکعت بھی جاتی ہے, 2 بھی جاتی ہے, اور بعضوں کی تو پوری جماعتیں چلی جاتی ہیں. تو اگر اس سے اچھا نہیں کہ امیر علیہ سنت بھی اس پر عمل کرتے ہیں کہ پانی سے افطار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کھانے کی ترکیب. اور آپ یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ روزہ دار کو چاہیے کہ تھوڑا صبر سے کام لے, پہلے نماز مغرب سکون سے. بلکہ میں تو مشورہ دوں گا FGN چینل کے ناظرین کو کہ رمضان کا مہینہ یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے, اور اس میں دعاؤں کی قبولیت کے چند ٹائم ہیں. ایک ٹائم ہے سحری کے وقت جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور ایک ٹائم یہ بھی ہے کہ افطار کے بعد. افطار کے بعد آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ افطار کے بعد کی دعا کارڈ پر لکھی ہوتی ہے نا, ہم کیا کرتے پہلے خوب دعائیں مانگتے, افطار کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد افطار میں ایسی توجہ ہوتی ہے کہ دوسری توجہ دعا کی طرف آتی نہیں ہے. FGN چینل کے ناظرین یہاں پر ماشاءاللہ شبیر بھائی نے بہت اچھی توجہ دلائی. وہ جو عموماً دعا پڑھتے ہیں لوگ, افطار کرتے ہیں تو اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت فتقبل منی, یہ کہ اگر دعا پڑھ کر پھر روزہ افطار کرتے ہیں تو یاد سیکھنے کو ملا کہ یہ دعا افطار کرنے کے بعد کی ہے. بسم اللہ پڑھ کر پانی سے یا کھجور سے روزہ افطار کر لیں, اور پھر اس کے بعد یہ دعا, اور پھر جو بھی دعا. اور واقعی نا یہ دعا کی قبولیت کا جو ٹائم ہے نا وہ افطار کے بعد ہے. میں تو مشورہ دوں گا جمیل بھائی کہ کچھ دن مسجد کی پہلی صف میں پانی کی بوتل ساتھ میں ہو, جیسے افطار کا ٹائم ہوا سکون سے افطار کریں. اب کہتے ہیں نا وہ ہے, اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں, اب کہتے ہیں اپنے رب سے باتیں کریں, اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں. دنیاوی طور پر ہوتا ہے نا, کسی بڑے آدمی سے ملنا ہوتا ہے نا تو ٹائم لینا پڑتا ہے, اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے, وہ جب ٹائم دے تب ملنے جانا ہوتا ہے. یہاں تو صدا ہے آؤ, اور پھر کہتا نا, اب دیکھیں آپ مسجد میں بھی دیکھیں گے نا, آپ ہوں گے اکیلے,
बाहर थाल लगे होंगे, कौम बाहर होगी, आप और रब की बारगाह दुआ करे ना, अपने लिए दुआ करे, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा उनके लिए दुआ करे, दुनिया भर के आशिकाने रसूल के लिए दुआएं करें। ये दुआ की कबूलियत का टाइम है, अल्लाह नसीब। तो रोजाना हो सके तो ठीक है, वरना कुछ दिन तो कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए। अब जमील भाई, ये खा करके स्पीड में फिर सफाई हुई नहीं हुई, कुल्ली सही की नहीं की, मिसवाक किया नहीं किया, अब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएगा बंदा तो बदबू तो आनी आनी है। एक हदीस पाक में है, अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने प्याज, लहसुन या गंदना यानी लहसुन से मिलती जुलती एक तरकारी है खाई, वो हमारी मस्जिद के करीब हरगिज ना आए। और ये भी फरमाया, अगर खाना ही चाहते हो तो पकाकर उसकी बू दूर कर लो। अब इसके बारे में है मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं, यानी प्याज व लहसुन खाना हराम नहीं, बल्कि खाकर बदबूदार मुंह लिए मस्जिद में आना हराम है, ख्वाह वहां नमाजी हो या ना हो, क्योंकि फरिश्ते हर वक्त रहते हैं। अगर खाना ही चाहते हो तो पकाकर उसकी बू दूर कर लो। की वजाहत में मुफ्ती साहिब लिखते हैं, ताकि उनकी बू जाती रहे, क्योंकि बदबू ही मुमानअत की वजह है। पहले अर्ज किया जा चुका है कि ये हुक्म हर मस्जिद का है, बल्कि हर दीनी मजलिस में इसका ख्याल रखा जाए। यानी मस्जिद में भी तो ख्याल रखना ही रखना है, मगर जैसे कोई महफिल मिलाद है, नात ख्वानी की महफिल है, सुन्नत भरा इज्तिमा है, कोई मजलिस है, आप जाए वहां भी इन बातों का ख्याल रखें। ये अपने खाने की चीजों पर आपने तवज्जो दिलाई, चले प्याज नहीं खाई बाज, अब जैसे आपने भाई पहले जोहर की नमाज पढ़ ले फिर खाना खाए, पहले ईशा की नमाज पढ़ ले फिर खाना खाए, चले ये तो अगर ये प्याज और मूली वगैरह कच्ची खानी है तो जो भी बाजों को जैसे बीड़ी और सिगरेट की आदत है, अल्लाह बीड़ी की आपको अल्लाह करे तजर्बा ना ही हो चुका है अच्छा अल्लाह, और ऐसा हुआ है आज तक मुझे याद है। बीड़ी पीने वाला जब बात करते हैं ना तो उसके मुंह से जो भपका आ रहा था बीड़ी जी की जी बू का, तो अभी जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले हजरात हैं, जाहिर बात अभी इनकी आदत है, अब असर की नमाज का वक्त हो गया, या कईयों को तो मैंने देखा जब वो रोजा इफ्तार करते हैं फौरन जल्दी जल्दी वो बीड़ी पियेंगे और वो बीड़ी बुझाकर फिर वो। मैंने ये भी देखा है कि मस्जिद में आते आते बीड़ी पीते पीते आते हैं, तो यानी वो बस उससे पहले, और बात तो मस्जिद के इस्तिंजा खाने में जाएंगे वहां भी बीड़ी पिएंगे। अभी आप फरमा रहे हैं ये कितनी बड़ी मतलब FGN चैनल के नाज़रीन, ये तशवीश वाली बात है कि मुंह में अगर बदबू आ रही हो तो ऐसी हालत में मस्जिद में दाखिला ही हराम है। आप सोचें, ये हराम फरमाए गए मुंह से बदबू आ रही हो किसी खाने पीने की चीज की, और फिर इंसानों को तकलीफ तो पहुंचेगी। आपने अभी समाप्त किया कि फरिश्तों को भी तकलीफ होती है, तो अभी हमारी बीड़ी पीने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, तो ये अच्छा नहीं है कि हम इसको छोड़ दें, इससे अपने आप को बचा लें, अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएं। वो चीज़ जो मतलब मेरे और मेरे रब के दरमियान हाइल हो, मेरे रब की बारगाह की हाजिरी से रुकावट। अब जाहिर बात है कि अब हराम बदबूदार मुंह लेकर मस्जिद में दाखिला हराम, तो बंदा मस्जिद में आएगा कैसे? तो गोया ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये बदबूदार चीज मतलब कि आपके और आपके रब के बीच में तो रुकावट तो बनी ना, आपकी रब की बारगाह में हाजिरी से रुकावट बनी। तो ऐसी चीज से अपना क्या काम कि जो रब की बारगाह में हाजिर होने से हमको रोक दे। तो प्लीज ये बीड़ी सिगरेट भी छोड़ ही दे। जाहिर बात है कि इसके फायदे भी तो नहीं है। अगर अल्लाह ना करे अगर बीड़ी पी ली है या ऐसी कोई चीज खा ली है, तो फिर प्यारे इस्लाम भाइयों, अभी हम पर जरूरी बनता है कि हम मुंह की प्रॉपर सफाई करें। अच्छा शब्बीर भाई, पता कैसे चला कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है कि नहीं आ रही है? दो तरीके हैं। एक तरीका तो अमीर सुन्नत ने बताया, बल्कि दोनों ही तरीके अमीर सुन्नत ने बताए। एक तो ये है कि बंदा हाथ सामने रखे जी, और अंदर से गहरी सांस निकाले और छोड़े, उसको फौरन सूंघे तो महसूस होता है कि यार बदबू आ रही है। सही। और सेकंड तरीका ये होता है कि जिससे हमारी अच्छी बनती है ना, उससे पूछ ले, उससे। अब ये भी हौसला, बल्कि यहाँ तो कोई बता दे ना, पहले तो बताने वाला खुद डरता है कि बोलूं ना बोलूं, और उसने बता दिया तो फिर आए बाएं शाएं शुरू हो जाता है कि ऐसा नहीं वैसा है, तुम्हारे नाक का मसला लग रहा है। तो जो जिनसे हमारी अच्छी बनती है उसको भी बताए कि यार कभी ऐसा कोई मसला हो ना मेरे अंदर, और वाकई बंदा अगर अपनी इस्लाह करना चाहता है, अपने अंदर बेहतरी लाना चाहता है, तो कोई तो ऐसा हो कि जो आपको आपके माइनस पॉइंट बताए। सब तारीफ करने वाले होंगे तो आपके मसाइल कौन बताएगा? और फिर मसाइल जो होते हैं ना, वो डे बाय डे बाज मरतबा बढ़ते हैं,
اور کوئی بتانے والا نہیں, کوئی ہمت کرنے والا نہیں, تو آپ تو مسائل میں گرتے چلے جائیں گے. تو بہتر یہ کہ جس سے آپ کی اچھی ٹیوننگ ہے, جمتی ہے, اس کو کہہ دے یار کبھی بھی منہ سے بدبو, لباس ہے, کوئی بھی ایسا معاملہ دکھ رہا ہے, آپ میری ضرور اصلاح کر دیجیے گا. یہ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور پتہ بھی چل جائے گا. ایک تو یہ شبیر بھائی کہ مسجد میں جیسے بدبودار منہ لے کر آنا, بدبودار چیز کھانا یا بیڑی وغیرہ پی کر آنے سے انڈرسٹوڈ ہے, تکلیف ہوتی ہے, بدبو آتی ہے نا. اچھا, کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر لوگ کام کاج کر رہے ہوتے ہیں, جیسے لوہار کا کام ہے یا گیریج کا کام ہے, وہ ماشاءاللہ ہمارے کئی اسلام ایسے جو ماشاءاللہ نمازی ہوتے ہیں, نمازوں کا جذبہ ہوتا ہے, بہت اچھی بات تو وہ بیچارے نماز پڑھنے کے لیے بھی تشریف لاتے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس وہ کپڑے وغیرہ, ان کے لیے آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا پھر ایسے کپڑے پہن کر مسجد میں آنا, ان کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ جذبہ ہے ماشاءاللہ, نماز پڑھتے ہیں, محنت کا کام بھی کریں, لوہار کا کام کرنے, گیریج کا کام کر رہے ہیں, لیکن جہاں نماز کا ٹائم ہوا اپنا کام کا چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں. تو ان کے لیے بھی کچھ آپ ایسا کچھ رہنمائی فرما دیں کہ تاکہ یہ بھی بیچارے مسجد میں آئیں تو ثواب کما کر. واقعی یہ بڑا رشک آتا ہے اس طرح کی جو محنت کرتے ہیں اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور نماز کے لیے آتے ہیں. پہلے کے دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, جیسے سنا نا کتابوں میں پڑھا ہے کہ صحابہ کرام یہ نمازوں سے ایسی محبت کرتے تھے کہ نماز کا ٹائم ہوتا, اذان ہوتی اور کسی نے ہتھوڑا اوپر اٹھایا ہوتا نیچے مارنے کے لیے, اذان ہوتی اس کو نیچے نہ مارتے, سائیڈ میں رکھتے, نماز کے لیے روانہ ہو جاتے. اور جیسے موچی ہوتا ہے نہیں, وہ اس کو مارنا بھی گوارا نہ کرتے تھے. وہ سوئی میں کہتے نا کسی چیز کو سینے کے لیے سوئی اندر ڈالی اور اذان ہو گئی, اس کو باہر نکالنا گوارا نہ کرتے تھے, اس کو رکھتے تھے نماز کے لیے. تو یہ بھی واقعی اس کام کاج میں, اس مصروفیت میں نماز ادا کرنا یہ واقعی قابل تعریف ہے. اور واقعی اللہ نے ان پر بہت بڑا احسان فرمایا. کہتے ہیں نماز پڑھنا یہ بندے کا کوئی کمال نہیں ہے, رب کا احسان ہے کہ اسے نماز کی توفیق دی. جن کو توفیق ملی نا اس کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے رب کا احسان ہے مجھے نماز کی توفیق. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ وہ ماشاءاللہ ایسا کام کرے اور پھر بھی وہ نماز لوگ ایسے جن کو ہر طرح کی سہولت حاصل ہے, بیٹھے آرام سے فری ہے, لیکن نہیں, تو وہی سمجھ میں آتا کہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ وہ اپنے گھر میں آنے کی ان کو توفیق دے رہے ہیں. اب جو یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کو میں تو مشورہ دوں گا کہ ایک لباس جو ہے نا نماز کے لیے الگ کر لیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے, آپ ویسے جب بھی نماز پڑھتے خوبصورت مہنگے بہترین لباس میں نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. خوشبو بھی عمدہ استعمال کرتے ہیں, بلکہ میں تو مشورہ بھی دوں گا عطر کی شیشی جیب میں رکھیں. امیر علیہ سنت کا بھی یہ معمول ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے عطر لگاتے ہیں. خود کو بھی خوشبو آئے گی, قریب میں جو کھڑا ہے نا اسے بھی خوشبو آئے گی, اور بدبو سے وہ بچنے میں کامیاب ہو جائے. اب عطر بھی استعمال. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ رات کو سارے کام کا سے فارغ ہو کر نماز کے لیے جب مسجد میں آتے ہیں تو بیش قیمتی جوڑا پہنتے ہیں اور وہ پہن کر پوری رات نماز پڑھتے تھے. تو چلیں بیش قیمتی نہ صحیح, کم از کم ایک جو سادہ سا لباس ہوتا ہے اس کو نماز کے لیے الگ کر لیں. آپ کا جو بھی لباس ہے, جیسے گیریج میں کام کرتے, لوہاری کا کام کرتے, یا جو بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں, وہ لباس جو آپ کا ایک مخصوص ہوگا جو کالا بھی ہو جاتا ہے, خراب بھی ہوتا ہے, آپ وہ لباس پہن کر کام کریں. جیسے نماز کا ٹائم ہوا اب اس لباس کو اتاریں, باتھ روم وغیرہ سیٹ کر لے اور وہ لباس پہن لے جو آپ نے رکھا ہوا ہے. اب یہ لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر بندہ آئے مسجد میں, اسے بھی مزہ آئے گا اور قریب والوں کو بھی انشاءاللہ مزہ آئے گا. کس نے بھی ماشاءاللہ ان کا گیریج ہے, وہ ان کا جذبہ دیکھا ہے, وہ اپنی گیریج پر ایسا صاف ستھرا کپڑا لباس رکھا ہوا, نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ. اچھا ناظرین, اس میں آپ کو ہو سکتا ہے تکلیف تو ہوگی کہ یار کیا بار بار کپڑے تبدیل کرنا, لیکن روایت میں آتا ہے کہ جو عمل جتنا زیادہ گیرا ہوگا نا وہ انشاءاللہ روز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں اتنا ہی زیادہ وزنی بھی ہوگا. تو ہے ماشاءاللہ کرنے والے, جذبہ ہونا چاہیے, جذبہ رہنمائی کرتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ مسجد میں بدبو لے کر جانے کے حوالے سے آپ نے کافی تفصیلی کلام سماعت کیا. میں چاہوں گا کہ اگر اس پر آپ اور زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور بھی بہت ساری گفتگو اس میں ہو سکتی ہے, تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بڑا پیارا رسالہ اس ٹاپک پر تحریر فرمائی جس کا نام ہے مسجدیں خوشبودار رکھیے. مسجدیں خوشبودار رکھیے. یہ رسالہ یقین جانیے کہ ہر نمازی کو پڑھنا چاہیے, بلکہ مسجد کے امام صاحب کو بھی پڑھنا چاہیے, مسجد کے مؤذن صاحب کو, خادم کو, یہاں تک کہ مسجد کی کمیٹی والوں کو بھی پڑھنا چاہیے. یہ سب کے لیے یکساں مفید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. وہ معلومات اس میں سے آپ کو حاصل ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. بڑا ہی پیارا مختصر رسالہ, 10-12 روپے کا یہ آپ کو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً
دستیاب ہو جائے گا، اسے ضرور حاصل کریں. اردو میں، گجراتی میں، ہندی میں، تینوں زبانوں میں الحمدللہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے لیا جا سکتا ہے. نام کیا ہے؟ مسجدیں خوشبودار رکھیے. تو یہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس طریقے سے جیسے منہ کی بدبو ہے یا لباس کی بدبو ہے یا بدن کی بدبو ہے، اس وجہ سے جو تکلیفیں ہو رہی ہے لوگوں کو، ان تکلیفوں کو پہنچانے سے انشاءاللہ، ان ذریعوں سے تکلیف پہنچانے سے ہم انشاءاللہ بچ جائیں گے. جو ہمارے بدن کی بدبو سے جو تکلیف لوگوں کو پہنچ رہی ہوگی انشاءاللہ اس سے بچ جائیں گے. اچھا شبیر بھائی، ایک تو ہو گیا کہ یہ بدن کی بدبو یا منہ کی بدبو یا لباس کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہوئی. مسجد میں آ کر، اچھا مسجد میں آپ نے نمازی تو آتے ہیں، آپ نے فرمایا ماشاءاللہ فرشتے بھی آتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہوں گے، جنات بھی عبادت کرتے ہیں. مسجد میں بچے بھی آتے ہیں، اللہ، چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ بچے بھی، کئیوں کو جذبہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اچھا بچے تو بچے ہوتے ہیں، اچھا وہ بچے ہی کیا جو شرارت نہ کریں. صحیح ہے. تو مسجد میں دیکھا گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بس اوقات شرارت کر بھی رہے تو امام صاحب کے ساتھ بلند آواز سے خود بھی تکبیر اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے پوری سورہ فاتحہ بھی پیچھے پڑھ رہے ہوتے امام کے پیچھے. اچھا وہ امام صاحب نے وَلَضَّالِّينَ کہا تو بچے بلند زور سے کہیں گے آمین. تو ایسے ٹائم پر کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ اپنا آپ کھو بیٹھتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا. وہ پھر وہ بچوں کو کیا فرماتے ہیں. اب یہ بچے جو آئے ہیں بچے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بیہیویئر بڑوں کا کیسا ہونا چاہیے اگر کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے. پہلے میں یہ چاہوں گا، اس پر آپ بعد میں کلام کریں، پہلے تو کہ کتنی عمر تک کے بچے کو مسجد میں لانا چاہیے. بس اوقات والد صاحب بھی بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں، تو کتنی عمر تک کے بچے کو مسجد میں لانا چاہیے، اور اگر بچہ آ گیا ایسا اور اگر وہ شرارت کرتا تو پھر ہمارا بیہیویئر اس بچے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. ویسے نماز کے حوالے سے تو ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہو نا، اس کو نماز کی سمجھایا جائے، نماز کے بارے میں والد کے لیے کہ اس کو نماز کے بارے میں ذہن بنائے، محبت دلائے، سمجھائے. 10 سال کا ہو جائے اب تو حکم ہے کہ اسے مار کر کے بھی مسجد نہ پڑھتا ہو تو سختی کر کے بھی، مطلب وہ سختی دی جو مطلب سمجھ سکتے کہ بہت بڑی ایذا کا سبب بنے، تو اس کو نماز کے لیے مسجد کی طرف لے کر جانے کی عادت بنائے. اور واقعی جو ماں باپ یہ کوشش کرتے ہیں نا، ان کے بچے نمازی ہوتے ہیں. اچھا مسجد میں وہ بچوں کو لے کر آنا ہے جو ایک تو عمر ہو جاتی ہے نا، اتنے چھوٹے بچے نہیں کہ جو گندگی پیشاب کر دیں، جو سمجھتے ہیں پاکی ناپاکی کے معاملات سمجھتے ہیں، نماز سمجھتے ہیں. اب ٹھیک ہے، جو کہا گیا کہ بعض شرارت تو بچوں میں ہوتی ہے، اور بچہ شرارت نہیں کرے گا تو بچہ نہیں کہلائے گا. مسائل ہوتے تو ماں باپ بھی بچوں کی تربیت کریں. اچھا اب کوئی بچہ آ گیا اور اس نے کوئی حرکت کی، پہلے نمبر پر تو جمیل بھائی وہ آ رہا ہے نا، اللہ کا احسان مانے. آج ویسے قوم مسجد میں آتی کہاں ہے، اور اب بچپن میں وہ آیا ہے تو اس کا ایک جذبہ ہے، جوش ہے، اس کی قدر کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں. جو نمازی ہے نا اس کو تو چاہیے کہ جو بچہ دکھے نا اس کی حوصلہ افزائی کرے، بلکہ ہو سکے تو 5-10 روپے جیب سے نکال کر دے دیں، بلکہ کچھ چاکلیٹ لے کر ہی جائیں. بچے دکھیں گے نا ان کو تحفے میں دوں گا، بیٹا آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں نا آپ کو تحفہ. اس کو ہوگا یار ہم جب بھی مسجد میں جاتے ہیں کوئی چاکلیٹ دیتا ہے، کوئی پیسے دیتا ہے. ہوگا پتا ہے 4 بچے آ رہے 10 بچے آنا شروع ہو جائیں گے، بھائی چلو مسجد میں جاتے ہیں، کبھی کوئی پیسے دے دیتا ہے، کبھی کوئی چاکلیٹ دیتا ہے. یوں ایک محبت بڑھے گی نا، آپ کو ثواب ملے گا. پھر ایسا تو نہیں وہ سارے بچے آ کے ہو اللہ مچائے اور نہیں آپ کے اوپر آئے یہ سب بچوں کو جمع کرتا ہے، ایسا نہیں ہوگا. یہ بھی سمجھداری ہونی چاہیے. اب کیا ہوتا ہے کہ اب آپ گفٹ تو دے رہے ہیں، ساتھ میں سمجھائے بھی. کبھی کبھار ہوتا ہے نا بچوں کو بٹھا، ایک جملہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں محبت اطاعت کرواتی ہے. آپ نے خیر خواہی کی، حوصلہ افزائی کی، پیار دیا، بھلے کسی کے بھی بچے ہیں. اب کبھی بیٹھ کر آپ ان کو سمجھائیں گے بیٹا یہ اللہ کا گھر ہے، یا بلند آواز سے نہیں بولنا چاہیے، یہ چیخنا نہیں چاہیے، چلانا نہیں چاہیے، مسجد کی چیزوں کا ادب کرنا چاہیے، فالتو لائٹ پنکھے بیٹا چالو نہیں کرنے چاہیے، پانی زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، امام صاحب کے پیچھے شور نہیں کرنا چاہیے. یہ بیٹھ کے کوئی سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. جھاڑنا اور جھڑکنے والوں کی تعداد ہے، سمجھانے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس کا تجربہ ہے شبیر بھائی. ماشاءاللہ بچوں کو جب اس طرح محبت سے سمجھایا جاتا ہے نا بچے سمجھ جاتے ہیں، اور الٹا اگر کوئی جھڑکتا ہے یا تو وہ زیادہ کرتے ہیں. اس کا تجربہ زیادہ تر تراویح میں ہوتا ہے، رمضان میں وہ چلانے والے چلاتے، لیکن جہاں حافظ صاحب نے رکعت باندھی کی پھر وہی کام شروع. لیکن اگر کوئی پیار محبت سے سمجھاتا ہے بچوں کو محبت سے تو وہ سمجھ جاتے ہیں. جو خاص کر کے بڑی عمر والے ہیں ان کو کہتے ہیں نا بڑی عمر کا ثبوت دینا چاہیے، نہ کہ پھر بچوں جیسی حرکت کریں. اور اس میں بھی جو بعض ہوتے ہیں نا وہ مارتے، مسجد میں مارتے، نہ بولنے کے جملے بولتے. اچھا بچے نے کم آواز نکالی ہوتی ہے وہ زیادہ آواز نکالتے ہیں، یعنی وہ مطلب اللہ بھی تر جانے کیا ان کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ چلائے تو مطلب اللہ کے گھر میں چلاتے ہو، وہ اس سے زیادہ چلا رہا ہوتا ہے.
اب اس کو بھی سمجھانا پڑتا ہے چاچا آپ تو کم چلاؤ. ہاں، نابالغ کا تو گناہ بھی نہیں لکھا جا رہا ہے. ہاں اور یہ حضرت اگر اچھا اس کو مارنا, اس کو جھاڑنا جھڑکنا. امیر علیہ سنت نے اپنا واقعہ بتایا تھا کہ میرے ساتھ بھی بچپن میں اس طرح کا معاملہ بنا تھا, اور جو ہاتھ پکڑ کر مجھے جھڑک کر نکالا تھا, بس بولے میرے رب نے مجھے سنبھال لیا, اگر نہ سنبھالا ہوتا تو میں آج شاید یہاں نہ ہوتا. تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی اس میں بچے کو بچپن میں حرکت کی, اس کو مارا جھڑکا اور نکال دیا نا, چھوڑ دیتے مسجد. بعض ایسے, میں تو ایک بڑے کا واقعہ بتاتا ہوں جمیل بھائی. ایک بڑا آدمی تھا, بچوں کا باپ تھا, اس کے ساتھ ایک بار مسجد میں واقعہ بن گیا تھا. کسی بات پر کسی نے اسے جھاڑ دیا, ہو سکتا ہے کمیٹی والوں میں سے کسی نے جھاڑا ہوگا. اس وقت اس نے نیت کر دی آج کے بعد یہ مسجد میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا. اس بات کو میں اسے جانتا ہوں, اس بات کو کئی سال گزر گئے, وہ آج تک اس مسجد میں نہیں گئے. اس کو دعوت دی جاتی آپ آئے, میں اس مسجد میں نہیں آؤں گا, دوسری مسجد میں, اس سے دوری پر دوسری مسجد ہے, وہاں نماز پڑھنے جاتا ہے, مگر یہ مسجد میں اب کبھی قدم نہ رکھوں گا. اس میں شبیر بھائی یہ جیسے جو بچوں کو جھاڑنا ہے, یہ تو زیادہ تشویش والا معاملہ ہے. جیسے کسی بڑے کو اگر آپ نے تکلیف پہنچائی, کسی بڑے کو آپ نے جھاڑ دیا یا کچھ برا بھلا بول دیا یا مار دیا یا تکلیف پہنچا دی, آپ اس سے معافی مانگ سکتے ہیں. جنہوں نے بچوں کو جھاڑا جھڑکا مارا مسجدوں سے نکالا ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور جو بچے تھے آج اگر بڑے ہو چکے ان سے معافی مانگ لیں, جن کو جانتے ہیں کہ ہاں جانتے کہ میں نے ان کو بچپن میں ان کے ساتھ مارا جوڑی کی ہے, اس سے معافی مانگ لیں, آسانی ہو جائے گی. امیر علیہ سنت یاد آ رہا ہے. اللہ کیا بات, اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی. امیر علیہ سنت کا ایک مدنی مذاکرے میں نے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے بچوں سے معافی مانگی جب میرے بچے بالغ ہو گئے نا. کیا تو امیر علیہ سنت فرماتا ہے کہ میرے بچے جیسے جیسے بالغ ہوتے گئے نا, میں نے اپنے بچوں سے کہ تمہاری نابالغی کی حالت میں جو میں نے تمہاری حق تلفی کی ہو, یا مطلب میں نے حالانکہ امیر علیہ سنت مارتے نہیں تھے, جھاڑتے نہیں تھے, جھڑکتے نہیں تھے. میں نے بچوں کے بالغ ہونے پر ان سے کہ تمہاری نابالغی کی حالت میں میری طرف سے کوئی حق تلفی ہے تمہاری تو مجھے معاف کر دینا, کیونکہ نابالغ والے معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اس لیے تو جملہ کہتے ہیں نا, وہ شعر پڑھتے کہ تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, بیٹھا تیرا کلام ہے الیاس. اللہ ایسے تھوڑی ہے دنیا. بلکہ امیر علیہ سنت تو یہاں تک فرماتے ہیں جیسے بزرگان دین کا بازو کا معمول تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اگر کوئی کام بھی بتانا ہوتا تھا تو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کام کرو, کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ میرا حکم ہو گیا اور میرا بچہ اگر اس بات کو نہیں مانے گا تو حکم کی خلاف ورزی ہوگی اور وہ کہیں گنہگار نہ ہو جائے. اس کو گناہ سے بچانے کے لیے امیر علیہ سنت کا بھی یہ معمول ہے کہ حالانکہ بچے بھی آپ کے بڑے نیک ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ. کہتے نا وہ ولی کی کہتے نا اولاد بھی ولی ہوتی ہے, آپ کی تربیت کا شاہکار ہے. اب آپ اپنے بیٹوں کو بھی اگر کوئی کام تو مشورتاً فرماتے ہیں, بیٹا یہ کر لیں گے, بیٹا یوں کر, یہ اگر ہو جائے تو کیسا رہے گا, ایسا ہو جائے تو کیسا رہے گا. بیٹے بھی سمجھدار ہوتے ہیں. میں تو یہ بھی مشورہ دوں گا والدین کو کہ جن کے بچے ہیں نا ان کو آرڈر یا حکم کرنے کی بجائے مسکرا کر پیار محبت سے بیٹا ایسا ہو جائے, بیٹا ایسا کام کر لے تو کیسا رہے گا. وہ نہیں بھی کرے گا تو ایک بار گنہگار تو نہیں ہوگا. یوں بھی اگر اللہ کرے بھی یہ ذہن بنے نا, FGN چینل دیکھتے رہیں گے اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے نا اس سے وابستہ رہیں گے. ہر جمعرات کو سنت و بھرے اجتماع میں شرکت اسلامی بھائی کریں, اسلامی بہنوں کا ہر بدھ کو ظہر کے بعد اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کریں, مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے نا, یہ ساری باتیں سننے سیکھنے اور اللہ نے چاہا تو عمل کرنے کا موقع ملے, بلکہ عام کرنے کا بھی موقع ملے گا انشاءاللہ. سمجھیں ماشاء اللہ شبیر بھائی, بہت ساری گفتگو اور ابھی بھی بہت سارے سوالات ذہن, بہت سارے مطلب ہے, ٹائم گھڑی بھی بتا رہی ہے میں بھی ہوں. اب آخر میں چند, کیونکہ ان چیزوں میں بھی ابتلا ایک, اور یہ بھی مطلب کہ نہ چاہتے ہوئے ہو جاتا ہے معاملہ, کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. جیسے آپ نے بہت ساری باتوں کی طرف توجہ دلائی ماشاءاللہ, اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. ایک اور چیز جو مطلب کہ بے اختیار بندے کا, جیسے اب نماز میں ہے کھانسی آ گئی, چھینک آ گئی یا ڈکار, ابھی بندے کے اختیار میں ہوتا نہیں, لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ جو بھی آپ کے ارد گرد کھڑے نماز میں کھانسی سے یا چھینک سے یا ڈکار سے انڈرسٹوڈ ہے تکلیف, تو اب اگر اسی نماز جاری میں اگر کسی کو, کیونکہ اس پر بندے کا اختیار ہوتا نہیں, تو اب وہ ایسا کیا عمل اختیار کرے کہ جس سے اس کی نماز بھی نہ ٹوٹے اور وہ آس پڑوس والوں کو تکلیف سے بچانے میں کامیاب بھی ہو جائے. ابھی آپ نے بتایا نا بے اختیار ہے, چھینک بے اختیار ہے نا, تو اب اس میں بندہ یہ کریں ہاتھ رکھ لیں, اس سے بعض مطلب چھینٹے اڑتے ہیں اور یہ ہر ایک کو جمتا نہیں ہے, اور کورونا کے بعد سے تو بہت زیادہ لوگ احتیاط کرنا شروع کر دیا نا, تو اس میں بچنا چاہیے کہ ایک تو اس سے, اچھا ڈکار بھی بعض مرتبہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اور زور آؤ آؤ کر کے آوازیں نکالتا ہے, اس سے بھی
اچھا اس بعض مرتبہ اس میں بدبو نکل رہی ہوتی ہے، بھاپ نکل رہی ہوتی ہے نا، یہ بھی تکلیف پہنچتا ہے. اس میں بھی منہ پر ہاتھ رکھ لے بندہ، خیال کر لے، احتیاط کر لے. تو ان چیزوں میں اگر بندہ خیال کرے گا نا، چھینک کھانے میں، کھانسی کھا رہے ہیں، کھانسی بھی زور زور سے کھا کر رہا ہے بندہ، اس میں بھی بندہ ہاتھ رکھ لے تاکہ لوگ اس کی اذیت سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں. تو کھانسی ہے، ڈکار ہے یا چھینک کھانی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو احتیاط. اب روک تو سکتا نہیں، اگر جو روک سکتا ہے، ایسے کوئی اباسی کھا رہا ہے، بگاسا کھا رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اب اس میں بھی پورا منہ کھلتا ہے. ویسے نماز کی حالت میں بندہ بگاسا آئے اور منہ کھولتا ہے تو ایک روایت میں شیطان اس کے منہ میں تھوکتا ہے. اللہ اکبر. اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو اب بغاسا بھی آ رہا ہے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیں، اس طریقے سے بچت کی کوشش کریں، اللہ نے چاہ تو بچت ہو جائے گی. بعض بے باک شبیر بھائی ایسے ہوتے ہیں، میں ضروری سمجھتا ہوں ذکر کرنا کیونکہ یہ دیکھی بھالی بات ہے، بہت جگہ ان باتوں کا مشاہدہ ہوا ہے. بعض لوگ اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ جو مسجد کے امام کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، مسجد کے مؤذن کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں. وہ کمیٹی کے اراکین جو بیچارے اپنے کاروبار میں سے وقت دے کر مسجد کے لیے چندہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، مسجد کے انتظامات کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، کوششیں کر رہے ہو، ان پر تنقیدیں کر کے ان کو تکلیف. میں چاہ رہا ہوں کہ آخر میں چند جملوں میں آپ ان حضرات کے لیے کچھ، جیسے امام 1 منٹ لیٹ آیا تو امام بھی جمیل بھائی، مؤذن نے بیچارے نے کبھی 2 منٹ اذان لیٹ دے دی اللہ تو اس کے اوپر جیسے نہیں تمہارا تو 1 سیٹ میرا 1 سیٹ، لیکن امام اور مؤذن کے بہت سارے، ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے سیٹ ہوتے ہیں جو دیکھو وہ. تو کیا فرماتے ہیں آپ امام مؤذن؟ کیا یہ انسان نہیں ہوتے؟ ان کا دل نہیں ہوتا جو بھی آئے گا ان کو بول کر چلا جائے گا؟ بڑی افسوس والی بات ہے. نماز کے ٹائم پر تو بندہ نیت کرتا ہے پیچھے اس امام کے، ہاں جیسے سلام پھیرتا ہے نا تو مطلب حال ایسا نظر آتا ہے کہ آگے اس امام کے. اللہ. اب یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. جب آپ نے تسلیم کیا نا میرا امام ہے، اور پہلے کا دور تھا اور ابھی بھی جہاں ایسا ہے کہ لوگ امام کی پیروی کرتے، جو اہل سنت والجماعت کا امام ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں نا، وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں. اور جب سے امام کے آگے چلنا شروع کیا تب سے لوگ آزمائش میں آ رہے ہیں. تو اپنے آپ کو پیچھے رکھیں، اسی میں کامیابی ہے. امام رہنما ہے اور امام کے پیچھے نماز ہوگی، امام کے آگے نماز نہیں ہوگی. دوسرے نمبر پر امام واقعی انسان ہے نا، ہم بھی تو تاخیر کرتے ہیں نا، ہم سے بھی ہوتا. اب یہ کہ 12, 15, 20 ہزار روپے کی سیلری دے کر ہم یہ سمجھتے کہ ہم نے اس کو خرید لیا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ نوکر اور یہ نہ، بلکہ یوں سمجھے ہم تو ان کی خدمت کر رہے ہیں. اور میں تو مشورہ دوں گا جو مسجد کمیٹی کے اراکین ہیں اور نمازی ہیں، ان کو چاہیے کہ 12, 15 ہزار 20 ہزار روپے کی سیلری ہوتی ہے نا جمیل بھائی، تو کیا بتائیں ہمارے پورے شہر میں سب سے زیادہ سیلری ہمارے امام صاحب کو ہم دیتے ہیں 20 ہزار روپے. 20 ہزار میں اپنا گھر چلا کر بتائیں کیسے چلتا ہے. یہ امام ہے. اچھا 20 ہزار کی سیلری سب جگہ نہیں ہے، کچھ جگہ ہوگی 12, 15 ہی چل رہا ہوتا ہے. 20,000 اس میں ابھی میں ایسے بیچارے اللہ 8 والی 10 والی بہت خراب حالت. اچھا مزے کی بات دیکھو جمیل بھائی، امام کے چہرے پر دیکھیں گے تو اسمائل ہوگی، ماشاءاللہ، کپڑے سے خوشبو آ رہی ہوگی، ماشاءاللہ، مزہ آ رہا ہوگا. ان کے ساتھ بیٹھے تو بندے کو مزہ آ جائے. اور یہ لاکھ کمانے والا ٹینشن میں رہتا ہے. صحیح. بعضوں کے چہرے پر جیسے نہیں ہوا، کیا معلوم سانپ سونگ گیا ہے کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے. ٹینشن، گھر میں ٹینشن، باہر ٹینشن، اور ایک چند روپو کہتے ہیں نا بہت مختصر سی سیلری میں خوشحالی کی زندگی گزارے ہوتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا ہم ان کی خدمت کریں. ایک تو سیلری اچھی دیں، دوسرے نمبر پر جو نمازی ان کو بھی مشورہ دوں گا کچھ نہ کچھ امام کی خدمت کریں. تیسرے نمبر پر امیر سنت نے بھی اس پر ترغیب دلائی نا، نیک اعمال کا جو 72 نیک اعمال کا رسالہ ہے، آپ نے ترغیب دلائی کہ 1200 روپے مہینے میں دے سکتے تو 1200 دو، نہیں دے سکتے 112 دو. ارے کم از کم 12 روپے مسجد کے امام صاحب کی خدمت کر دو، ثواب ملے گا، ان کا دل خوش ہوگا. اب دوسرے نمبر پر امام 2 منٹ لیٹ آیا، اب اس کو معاذ اللہ ایشو بنانا. بعض مرتبہ تو کھڑے ہو کر کے مطلب اس انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے امام صاحب نے بہت بڑا جرم کر لیا. بانگی صاحب تو باسو بیچارے جیسے نہیں کانپ رہے ہوتے کہ کب نکال دیں. اچھا یہ بھی دیکھا یار، بیچاروں کو کسی کو سال میں نکال دیتے، کسی کو 6 مہینے میں، کسی کو. اب وہ فیملی کے ساتھ ہیں، بچے ان کے اسکول میں پڑھ رہے، ایڈمیشن ہو چکا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، آدمی کو سیٹ ہوتے بھی ٹائم لگتا ہے، ان کے گھر والے بھی مشکل سے سیٹ ہوئے ہوتے ہیں، اور چند ٹائم میں نکال دیا جاتا ہے. مسجد تو ایسا تھوڑی کہ دوسری کا کہیں مسجد خالی پڑی تو ہاں فوراً وہاں چلے جائیں گے، فیملی کے ساتھ وہاں جانا، پھر اسکولوں میں بچوں کے ایڈمیشن. یعنی نہ اس طرح کا معاملہ کریں. بعض لوگ نہیں سوچتے، نہیں سوچتے، اللہ معاف کریں. اور پھر کہیں آزمائشیں نہ آئے، کہتے ہیں نا دعا لیجئے بد دعا مت لیجئے، کہیں آزمائش میں آ جائیں گے. تو ہمیں ان کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر نہیں کرنا چاہیے.
پیار محبت. ہماری تو بعض مرتبہ جماعتیں چلی جاتی ہیں, بعض تو نماز ہی قضا کر دیتے, تو اکا دکا اگر لیٹ ہو گئے. ایک امام صاحب کا واقعہ مجھے یاد آیا. ایک امام صاحب کچھ 5 منٹ لیٹ آئے ہوں گے, کئی مصروفیت ہو, کہیں بیچارے آئے لیٹ, تو ایک بڑے میاں برس پڑے اور وہ امام صاحب نے ان سے کہا میں تو 5 منٹ لیٹ ہوا ہوں, آپ تو 60 سال لیٹ ہو گئے ہو. اللہ اکبر. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اشارہ کافی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ معاف کرے ہمیں. بس مسجد کے امام صاحب ہیں, مؤذن صاحب ہیں, کمیٹی کے جو اراکین ہیں, بہت محنت کی انہوں نے, بہت محنت کے بعد یہ مسجد بنی ہے, اس کو مینٹین کر رہے, چلا رہے ہیں, ان کی بھی قدر کرنی چاہیے. ہاں, ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو کمیٹی کے اراکین ہیں نا, یہ اپنے آپ کو اس کا مالک نہ سمجھے. ہم مالک کے بندے ہیں, ہم خدمت گار ہیں, ہم خدمت گزار ہیں. بعض اپنے آپ کو کہتے ہیں نا باپ دادا کی جاگیر سمجھتے ہیں, سعادت سمجھے کہ اللہ پاک ہم سے یہ کام لے رہا ہے, کام لے رہا ہے, تو اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے, خادم سمجھے. امام صاحب کی ہم خدمت کر رہے ہیں, مؤذن صاحب کی خدمت کر رہے ہیں, مسجد کی خدمت کر رہے ہیں. نمازیوں کے ساتھ بھی ایسا بیہیویئر نہ کرے. بعض جگہ یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ بعض مسجد کمیٹی کے اراکین کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ کئی نمازی وہاں سے کٹ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ اور جگہ چلے جاتے ہیں. تو کمیٹی کے اراکین کو بھی چاہیے کہ اچھا اخلاق, اچھا انداز. بلکہ مشورہ دوں گا کہ جو کمیٹی کے اراکین ہیں نا, ان کو تو چاہیے بہاری شریعت میں ایک جو مسجد کا متولی ہوتا ہے تو کیسا ہونا چاہیے, اس کے کیا شرائط, کیا احکام ہیں, تو کسی عالم صاحب کی صحبت میں رہ کر اس کا کورس کر لے, اس کو پڑھ لے, سمجھ لیں, تاکہ پتہ چلے کہ ایک متولی کو کیسا ہونا چاہیے. بہت ساری انشاءاللہ اس میں باتیں آئے گی, اور اچھے انداز میں وہ مسجد کی خدمت کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ناظرین کرام, ماشاء اللہ آپ نے کافی طویل گفتگو سماعت کی مسجد کے حوالے سے. تو اب یہ کہ جیسا کہ آپ نے گفتگو میں سماعت کی, کہیں دعوت میں جانا ہوتا ہے ہم اہتمام کرتے ہیں, کسی بڑے آدمی کے یہاں جانا ہوتا ہے ہم اہتمام کرتے ہیں, کسی شخصیت کے یہاں جانا ہوتا ہے ہم باقاعدہ اہتمام کر کے جاتے ہیں کہ ہر طرح سے میں فٹ ہوں, ہر طرح سے مطلب پراپر طریقے سے جاؤں. تو پیارے اسلام بھائی, اب مسجد تو ظاہر بات ہے کہ ہماری مسجد سے ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں, مسجد کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو مسجد میں جانا ہی جانا ہے, جانا ہی جانا ہے, مسجد کے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں ہے. تو مسجد میں بھی جانے سے پہلے اہتمام فرمائیں. کیا اہتمام کریں گے؟ جن جن باتوں کا تذکرہ ہوا, کیا اہتمام فرمائیں, کیا چیک کرنا ہے. میرے منہ سے بدبو تو نہیں آ رہی ہے, میرے بدن سے تو بدبو نہیں آ رہی ہے, میرے کپڑوں سے تو بدبو نہیں آ رہی ہے. یہ مسجد میں جانے سے پہلے یہ ساری چیزوں کو اپنے آپ کو چیک کر لیں. پھر مسجد میں جانے کے بعد مجھے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر کرنا ہے, بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے, بڑے جو نمازی ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا مجھے سلوک کرنا ہے. یہ ساری چیزوں کو پیارے اس نے, پھر وضو کیا ہے تو کس طرح مسجد میں داخل ہونا, یہ ساری چیزوں کو توجہ میں رکھ کر میرے پیارے محترم اسلام بھائیو ہمیں مسجد میں جانا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے امام صاحب ہیں, مسجد کے مؤذن صاحب ہیں, ان کو انشاءاللہ تعالی عزت دینی ہے. دیگر جو ہماری بڑی عمر کے نمازی آتے ہیں ان کو عزت دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے پیارے اسلام بھائیو ان کا اہتمام کریں. نماز پڑھنے سے پہلے, نماز کے لیے جانے سے پہلے, مسجد میں داخلے سے پہلے یہ ساری چیزوں پر غور و فکر کر لیں. بلکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ نے تو مسجد میں جانے سے پہلے کی 40 نیتیں کیا بات بیان فرمائی نا. یہ بندہ یہ 40 نیت کر لے. ساری چیزیں پہلے مسجد میں جا رہا تھا نماز ایک نیت لے کر, اور اگر یہ ہر قدم پر نیکی, اور اگر یہ 40 اچھی نیت کر لے تو اب وہ جا رہا ہے 40 نیک کاموں کی طرف, ہر قدم پر 40 نیک ہے, تو فائدہ ہے فائدہ ہے. اور اگر یہ نیت کر لے تو بہت سارے جو جن چیزوں کا ہم نے ابھی ذکر کیا نا, اللہ نے چاہا تو نیتوں کی برکت سے. یہ نیت کہاں ملے گی آپ کو؟ کیا بات ہے. یہ نیت انشاءاللہ الرحمن, یہ امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے, ثواب کمانے کے نسخے. کیا بات ہے. ثواب کمانے کے نسخے, اس میں بہت سارے کاموں کی اچھی اچھی نیتیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ نے تحریر فرمائی. تو یہ ضرور حاصل کیجئے گا ثواب کمانے کے نسخے. اور جمیل بھائی, میں آخری میں ایک مشورہ دوں گا کہ جو بھی مسجد کمیٹی کے اراکین ہیں نا, ریکویسٹ ہے مسجد کے امام اور مؤذن کی اچھی سیلری کر دو, اچھی خدمت کرو. لوگ چندہ دے رہے ہیں, جتنا مانگتے اتنا دیتے ہیں. اعلان کرتے ہیں نا یہ کام ہے 5 لاکھ کا ہے, لوگ 5 لاکھ دیتے ہیں. 10 لاکھ کا اعلان کرتے 10 لاکھ کا. کیا اس میں ہم اعلان نہیں کر سکتے کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب کی خدمت کرنی ہے؟ بعض جگہ پر تو جمیل بھائی انکم کرائے کی ہے, اچھا بعض جگہ تو سیلک بہت پڑی ہوئی ہے, پیسہ پڑا ہوا ہے, مگر امام صاحب کو نہیں دینا. اچھا یہ بھی دیکھنے کو ملا شبیر بھائی, مقتدیوں کی سہولت کا خیال ہے, امام کی ذریعے مقتدیوں کی فیسلٹی کا. اب
भारी भारी गालीचे, फिर गाली के नीचे भी फॉर्म, अब वो कौन मुफ्ती साहब को पूछने जाता है कि इस पर सजदा होगा कि होगा नहीं कि नहीं लोगों की होगा, नमाज़ों नमाज का सही क्या तरीके से मसला होगी होगा? नहीं होगी। मोटे मोटे गालीचे, उसके नीचे फॉर्म, नमाजियों को अब इमाम बेचारा किराए के मकान में ही रहेगा, मौसम किराया और किराए के मस्जिद का मकान इतना सा में, छोटा सा कहते हैं ना रेल के डिब्बे जैसा छोटा सा अगर मकान है होता है। मस्जिद के पास सहूलत, मस्जिद के पास इतनी मतलब के गुंजाइश है और शरीयत इजाजत देती है, किसी मुफ्ती इस्लाम से मतलब के रहनुमाई ले ले कि हम इस तरह से अपने इमाम की, अपने मौज़िन की खिदमत करना चाहते हैं, शरई रहनुमाई से आप, अगर आपके पास है गुंजाइश तो करो ना उनकी। अरे नमाजियों जमील की भाई ऐसा हो जाए आपको ना, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, हो सकता है ये बहुत भारी जुमला लगेगा कि मस्जिद का इमाम हाफिज कुरान है और इमाम है, उसको सैलरी दो 50,000 रुपए, वाह वाह वाह, और मस्जिद के इमाम आलिम दीन है, वाह वाह, कम से कम लाख रुपए तो मिलने चाहिए, सुभान अल्लाह, और उसमें मुफ्ती साहब है वाह वाह, और मस्जिद के इमाम है, कम से कम 2-1 लाख रुपए सैलरी दो। मैं महीने की बात कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह, साल की बात नहीं कर रहा हूँ, महीने की। अब ये भी दो, और मुफ्ती साहब को तो एक अच्छी फोरव्हील भी देनी चाहिए, वाह वाह। और मुफ्ती साहब को अच्छा मकान देना चाहिए। यानी हमारा इमाम जैसे मस्जिद में वो हमारा इमाम है, सबसे नुमाया है, सबसे आगे है, तो एरिया के अंदर भी इमाम नुमाया होना चाहिए। दूसरा क्या होगा पता है जमील भाई, जिस दिन ये सिलसिला शुरू हुआ ना, वाह वाह, अल्लाह इस बात की लाज रखे, मेरे अमीर सुन्नत ये चाहते हैं, लोग अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे, तो फिर क्या होगा, बच्चों को कहाँ भेजेंगे? सुभान अल्लाह, भाई बच्चों को भेजो, हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ और मुफ्ती बनाओ, तो माशाल्लाह मस्जिद में इमामत करेगा। आज इमामत की तरफ ना आने की वजह ये सही है बात है। कि सैलरी भी कम दी जाती है और 10-10 तो निगरान बने बैठे होते हैं। वाह वाह, और जनाब अगर ये सैलरी देना हमने शुरू की ना, तो लोग अपने बच्चों को इंशाल्लाह जामियतुल मदीना, मदरसतुल मदीना की तरफ इंशाल्लाह भेजेंगे, और हमारे यहाँ हाफिजों की तादाद भी बढ़ेगी, आलिमों की भी तादाद बढ़ेगी, मुफ्तियों की भी तादाद बढ़ेगी। अल्लाह करे ऐसा हो, हर घर में आलिम हो, वाह, ना सही कम से कम खानदान में तो आलिम हो, ऐसा तो हो जाए। अल्लाह करे ये दिन आ जाए। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये चाहती है दावत इस्लामी, ये सोच है अमीर अहले सुन्नत की, ये चाहता है आपका FGN चैनल, तो दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो जाए। और ये जो गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह भी, ज़ाहिर बात है बहुत मुख्तसर बयान हुआ है, बहुत वसी चैप्टर, बहुत कुछ बयान इसमें हो सकता है। मैं चाहूँगा कि अगर मस्जिद के हवाले से और कुछ आदाब अगर आप सीखना चाहते हैं, बल्कि सीखना चाहिए, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की किताब फैज़ान सुन्नत, इसका एक चैप्टर है फैज़ान रमज़ान। फैज़ान रमज़ान में एक बाब है फैज़ान एतिकाफ़। इस एतिकाफ़ के चैप्टर में अमीर अहले सुन्नत ने मस्जिद के बहुत सारे आदाब मज़ीद बयान फरमाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर ये फैज़ान सुन्नत से इस बाब को पढ़ लें, ताकि मस्जिद में तो हमारा आना जाना रहता ही है, तो इंशाल्लाह ये आदाब को सीख कर हम जब मस्जिद में जाएंगे, तो जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में अर्ज़ किया था कि हम जा रहे हैं सवाब कमाने के लिए, लेकिन हमारी बेतवज्जोही की वजह से, ला इल्मी की वजह से हम सवाब कमाने की बजाय ये इस तरह के काम करके उल्टा गुनाहगार होकर निकल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मस्जिद में जाएंगे, इन बातों का ख्याल रखेंगे, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि गुनाहों से बचते हुए नेकी अपने नामा अमल में लिखवाने में इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमने जो कुछ सुना इस पर याद रखकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो आदाब बयान हुए अल्लाह पाक इन सारे आदाब को हम सबको बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। जिन बातों से मुसलमानों को तकलीफ होती है, नमाजियों को तकलीफ होती है, इन सारी बातों से अल्लाह पाक हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। नफ्से बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी, नफ्से बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया।